اسلام کی بہار بہار شریعت۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم آپ کا نعمان بن ثابت اکیڈمی میں استقبال کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں اللہ رب العزت کے متعلق جو عقائد تھے ان کا بیان ہم نے پورا پڑھ لیا ہے، مکمل کر لیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہاں سے اب نبوت کے متعلق جو عقائد ہیں، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیسے عقائد رکھنے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں مگر یہ بات الگ ہے کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے سپرد کی تھی، یعنی کہ جو قرآن مجید سے پہلے آخری نبی سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان پر جتنے بھی صحیفے، جتنے بھی کتابیں نازل ہوئیں، جیسے زبور ہے، انجیل ہے، توراۃ ہے، یہ جو کتابیں نازل ہوئیں تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمے میں نہیں لی بلکہ امت کے ذمے میں دی۔ امت کے لیے ان کی حفاظت رکھی تو پھر امت کے سپرد کی تھی تو ان سے اس کا حفظ نہ ہو سکا، یعنی ان سے ان کتابوں کی حفاظت نہ ہو سکی، اسے محفوظ نہ کر سکے، اور کلام الہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا، یعنی کہ جیسی توریت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ویسی بالکل نہ رہی، زبور جیسی نازل فرمائی ویسی نہ رہی، توریت جیسی نازل فرمائی ویسی نہ رہی، بلکہ اس میں رد و بدل کر دیا گیا۔ اور فرماتے ہیں بلکہ ان کے شریروں نے تو یہ کیا کہ ان میں تحریفیں کر دی، یعنی کہ اللہ کے کلام میں انہیں بدلاؤ کر دیا، انہوں نے تبدیل کر دی، کوئی عبارت کیسی تھی کہ انہوں نے کیسی کر دی، انہوں نے اپنے مطابق بنا لی، یعنی کسی میں اللہ رب العزت نے کوئی حکم دیا تو وہ حکم ان کے لیے گراں گزرا، یعنی ان کے لیے اس پر عمل کرنا دشوار تھا، تو پھر انہوں نے اس کو بدل کر کے، اس عبارت کو بدل کر کے، اس لائن کو بدل کر کے انہوں نے اپنی طرف سے ایک لائن گڑھ لی اور اس میں لکھ دی تاکہ لوگ سمجھے کہ ہاں یہ لائن اللہ رب العزت کی طرف سے اتری۔ اس طرح سے انہوں نے تبدیلی کر دی، تحریفیں کر دی، اور فرماتے ہیں یعنی انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق گھٹا بڑھا دیا، جیسا انہوں نے چاہا اپنے عمل کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق۔ اللہ رب العزت نے کوئی حکم دیا تو انہوں نے اس حکم کو نہ ماننا تھا یا ان کے لیے وہ حکم دشوار گزار تھا، تو پھر انہوں نے اس حکم کو بدل کر کے وہاں پر اپنی منشا کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق وہاں پر کوئی دوسری لائن لکھ دی، کوئی دوسری عبارت لکھ دی، تو اس طرح سے انہوں نے اس میں تبدیلی کر دی اور احکام کو بدل دیا۔ تو وہ جتنی بھی کتابیں تھیں، توراۃ ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ ساری کتابیں ان میں تحریفیں ہو چکی ہیں، ساری کتابیں تبدیل ہو چکی ہیں، اس لیے کہ ان کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے امت کے سپرد کی تھی، لیکن ان سے اس کی حفاظت نہ ہو سکی، اس کا حفظ نہ ہو سکا۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمے میں لی، اس کو امت کے لیے نہ چھوڑا بلکہ اپنے ذمے میں لی، اور اس کی حفاظت آج تک جیسی وہ کتاب اتری ہے ویسی ہی وہ کتاب ابھی تک موجود ہے، نہ اس میں ایک زبر بدلا، نہ ایک زیر بدلا، کوئی حرکات سکون کو کوئی چیز نہیں بدلی، بلکہ جیسی اتری تھی ویسی ہی ابھی تک 1400-1500 سالوں سے ابھی تک موجود ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں لہٰذا جب کوئی بات ان کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو، جیسے کہ توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یا دیگر صحیفے ہیں، دیگر کتابیں ہیں، تو وہ جب ہمارے سامنے پیش ہوں، جب ہمارے سامنے کہیں سے آئیں، تو اگر وہ ہماری کتاب کے مطابق ہے، یعنی کہ اس میں اگر کوئی حکم ہے، تو اگر وہ ہماری قرآن مجید کی کتاب ہے، جو قرآن مجید ہے، اس کے مطابق اگر اس کا حکم ہے، تب تو ہم اس کی تصدیق کریں گے، یعنی کہ اس کو سچ مانیں گے کہ ہاں یہ بالکل سچ بات ہے، حق بات ہے، یہی احکام اللہ رب العزت نے نازل فرمائے۔ اور اگر مخالف ہے، اگر قرآن مجید میں کسی طریقے کا الگ حکم ہے اور جو ہم کتاب ہمارے سامنے موجود ہے جیسے توریت ہے، انجیل ہے، اور اس میں احکام بدلے ہوئے، اس میں حکم بدلا ہوا، اگر اس کے مخالف ہے تو ہم یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تحریفات سے ہے، یعنی یہ ان کی تبدیل کی ہوئی ہے، یہ ان کی رد و بدل کی ہوئی کتاب ہے۔ اور اگر مخالفت کچھ معلوم نہ ہو، یعنی کہ یہ معلوم نہ ہو سکے کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے یا اس کے خلاف ہے، تو پھر یہ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب، بلکہ یوں کہیں گے، یعنی کہ اگر کوئی بات ایسی ہے، کوئی حکم ایسا ہے کہ جس میں ہمیں معلوم نہیں چل رہا ہے کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے یا انہوں نے اپنی طرف سے بدل دی ہے، تو پھر ہم اس میں نہ کچھ کہیں گے، یعنی کہ چپ رہیں گے۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم نہ اس کی تصدیق کریں گے، یعنی نہ ہم اس کو سچ جانیں گے، نہ ہم اس کو جھوٹا کہیں گے، بلکہ یہ کہیں گے
کہیں گے آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یعنی اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے. یعنی اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بات جھوٹی ہے یا بات سچی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم جھوٹا کہیں تو اگر وہ حکم ویسا ہی ہے جیسا اللہ رب العزت نے اتارا تو پھر ہم اللہ رب العزت کے حکم کی تکذیب کریں گے، اور اگر ہم اس کی تصدیق کریں گے لیکن وہ حکم ویسا نہیں ہے جیسا اللہ رب العزت نے اتارا تھا، بلکہ انہوں نے تو اس میں تحریفات کر دی، بدل دیا ہے اس حکم کو، تو پھر ہم اللہ رب العزت کے حکم کو بدلنے والے ہوں گے تو اس میں بھی ہمارے لیے ہلاکت ہے. تو ہم ڈائریکٹ یہ کہیں گے کہ ہم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر اور اس کی اتاری کتابوں پر ایمان لائے. چونکہ اور آگے فرماتے ہیں چونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے، یعنی کہ جو اسلام ہے یہ ہمیشہ رہنے والا ہے، لہذا قرآن عظیم کی حفاظت اللہ عز و جل نے اپنے ذمے میں رکھی ہے، قرآن پاک کی حفاظت اپنے ذمے میں لی ہے، اور فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، جس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم اس کے ضرور نگہبان ہیں، یعنی ہم نے قرآن اتارا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں. لہٰذا اس میں کسی حرف یا نقطے کی کمی بیشی محال ہے، یعنی کہ اس کتاب میں اگر کوئی چاہے کہ ہم زبر زیر کو بدل دیں، زیر کو زبر کر دیں، زبر کو زیر کر دیں، یا پیش کو بدل دیں یا حرکات کو بدل دیں، ایسا محال ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ نعمان بن ثابت اکیڈمی ایک اکیڈمی کے طور پر کام کرتی ہے، تو اس میں بچوں کو آن لائن پڑھایا بھی جاتا ہے. تو اگر آپ اپنے بچوں کو ناظر قرآن یا اردو ادب پڑھانا چاہتے ہیں تو ہم سے ضرور رابطہ قائم کریں. باقی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.